کیا کمال کے جملے ہیں کہ اگر زبان کو بری باتوں سے روک نہیں سکتے تو پھر اللہ کو حاجت نہیں اللہ پیاسا رہنے کی۔ اللہ یعنی ہم بعض اوقات تو کچھ لوگ ایسا لگتا ہے احسان کر رہے ہیں بھوکا پیاسا رہ کر، اللہ کو ہمارے روزوں کی حاجت نہیں، ہمیں حاجت ہے اللہ کو راضی کرنے کی، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ لیکن بھوکے پیاسے تو رہے مگر زبان کا روزہ نہیں ہے، زبان سے لڑائی ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہو رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے فوٹیجز آ رہے ہیں، کل پرسوں ایک فوٹیجز دیکھے مسجد کے اندر، اور ایسی لڑائی اور زبان سے وہ الفاظ لوگ ادا کر رہے ہیں، بندہ کانپ جائے کہ اللہ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو روڈوں پہ بھی یہ مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے ہمارا روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے، صبر کرنا ہے روزے میں۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو زبان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، آنکھ کا روزہ۔ آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، ہاتھ حرام کر رہے ہیں، زبان حرام بول رہی ہے، کان حرام سن رہے اور کہہ رہے ہیں میں روزے سے۔ اللہ کو ایسے روزے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ اس مہینے میں دیکھیں محسن بھائی، دنیا میں نا ایک بڑی خوبصورت ایک روٹین بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے زندگی میں اگر کوئی چیز اپنانی ہے نا، روٹین اپنانی ہے، اس کے پہلے 20 دن مشکل ہوتے ہیں۔ 25 ڈیز کے اندر آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ صحیح کہتے ہیں ٹیسٹ بڈ چینج کرنا ہو نا، کھانے پینے کی کسی چیز کو کھانا ہو یا چھوڑنا ہو، 15-20 دن مشکل لگیں گے۔ اس میں تھوڑا سا آزمائش ہے۔ چائے آپ نے پھیکی پینی ہے، یا جناب آپ نے میٹھا چھوڑنا ہے، یا آپ نے کوئی اور چیز اپنانی ہے۔ اسی طرح ورزش ہے، بہت ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں پہلے 15-20 دن مشکل ہے، اس کے بعد تمہاری روٹین کا حصہ بن جائے گا۔ تو ایکچولی یہ رمضان کے 30 ڈیز جو ہیں، اگر ہم اس کو اچھی عادتوں کو اپنانے اور بری عادتوں کو نکالنے کی پریکٹس کر لیں نا، تو 30 دن بعد تو آپ پکے ہو جائیں گے، اور آپ اس کو کیری کر لیں، کنٹینیو کر لیں۔ اگر ہوتا یہ کہ رمضان میں بھی بری عادتیں نہیں چھوڑ رہے نا، تو پھر بعد میں بھی نہیں چھوٹتی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا جو 5 وقت کا نمازی رمضان میں بن گیا، وہ رمضان کے بعد کیوں نمازی نہیں رہتا؟ اگر اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیں تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہم بری عادتوں کو اپنے اندر سے نکالیں، اچھی عادتوں کو داخل کریں، اور رمضان کے بعد بھی اس کو کیری آن۔ یہ جو آپ نے بات کی، اس میں شاید یہ عنصر تو نہیں ہے کہ جیسے رمضان آیا تو ایک ایونٹ ہے اور ٹھیک ہے اس میں سب کر رہے ہیں، تو میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، تو روزے کی وجہ سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تو چلو تراویح پڑھ رہا ہوں۔ اب جیسے عید کا چاند نظر آیا ہے تو وہ بھائی ٹھیک ہے، اب وہ ایونٹ چلا گیا۔ بعضوں کا تو ایونٹ سیلیبریٹ کر رہے ایونٹ چلا گیا، ایمان تو نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ مسجدیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے مسجد کی اگر آواز زبان ہوتی نا، تو مسجد عید والے دن یہ کہتی کہ رمضان تو چلا گیا، مسلمان کا حال۔ اللہ سوچ رہا مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے، کیا ایسا سناٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس کو اس انداز سے دیکھا جائے، اگر میں نوجوانوں کی زبان میں بات کروں تو دنیا میں نیٹ پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کی، کہ بھائی پہلے پریکٹس کر لو پھر بڑا مقابلہ ہوگا۔ ہمیں یہ 30 ڈیز شیطان سے مقابلے کی پریکٹس کروائی گئی۔ شیطان بند ہے، لیکن ہونا ہی چاہیے کہ اس کے بعد ہم تگڑے ہو کر، متقی ہو کر ہم رمضان کے بعد مقابلہ کرتے شیطان کا۔ مگر ادھر تو پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، چاند نظر آیا مسجد خالی، ایسا برا حال ہوتا ہے۔ لیکن اس بار برائے کرم اس بار ایسی اپنے اندر اسپرچولی روحانی طاقت پیدا کریں کہ بے شک رمضان چلا جائے، شیطان آ جائے، ہم شیطان کو گویا یہ جواب دیں، اے شیطان تجھے آنا ہے تو آ جا، ہم تیرے نہیں، ہم اللہ کے بندے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رحمان کے بندے انشاءاللہ ساری زندگی رحمان کی عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل۔